کیا حکمراں کے خلاف جائز ہے خروج جائز ہے، اور کیا حسین اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا خروج جائز تھا؟ حکمران کے خلاف کبھی بھی خروج کرنے سے خیر نہیں آیا، دنیا جانتی ہے، بہرحال پوری تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے، اور مسلمانوں کی موجودہ تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے بعض ملکوں میں جہاں کی انہوں نے خروج کیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کے بعد خروج کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ فاسق فاجر ہے، البتہ اگر وہ پورے طور پر دین اسلام سے روک نہیں رہا ہے، نماز روزے سے نہیں روک رہا ہے، تو پھر آپ کو اس وقت اگر طاقت ہو تو خروج کر سکتے ہیں۔ کفرن بواہن الا ان تروا کفرن بواہن، ایک مسلمان حکومت کا بعد سربراہ اگر وہ کفر کا حکم دیتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، خروج کر سکتے ہیں، اگر طاقت ہے تو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کمزور ہیں ہر حالت میں کسی بھی ملک میں ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں، اگر ہمیں اپنے نماز روزے اور دوسری چیزوں سے ہمیں نہیں روک رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے فتنہ بہت ہوگا، اور خروج نہ کرنے سے لوگوں کو سلامتی ملے گی۔ اور کیوں حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، اگر بادشاہ فاسق ہی ہے لیکن امن قائم کر رہا ہے، تو امن آپ کے لیے تمام اس کے گناہوں کا کہ چھپانے یا گناہوں پر چپ رہنے کے اس کے لیے گناہ اس کا ہوگا، ہم دعا کریں اس کے لیے تو وہ کافی ہے، کیونکہ اگر امن نہیں ہوگا تو گھر میں بھی آپ امن سے اللہ کی بات نہیں کر سکتے، مجلس میں بھی امن سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس وجہ سے بہرحال حکومت کے خلاف یا سربراہ کے خلاف آواز اٹھانا شریعت میں پورے طور پر جائز نہیں ہے، اور خروج کرنا جائز ہے۔ خروج کا معنی یہ ہے کہ ان کے خلاف ہنگامہ، ان کو ہٹانے کی کوشش کریں طاقت کے ذریعے سے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس میں بہت کچھ خون خرابہ ہوگا، طاقت بھی ہو، لیکن اگر یقینی ہے کہ واقعی نکل کریں گے تب بھی وہ اپنا جائز سمجھ لیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لیکن وہی شخص جس نے ناجائز کام کیا اور پھر غالب ہو گیا حکومت وقت پر، اور پھر لوگ اس کے تحت ہو کر کے اور نماز صلاۃ دوسرے ارکان اسلام قائم کر رہے ہیں، امن قائم کر رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی خروج جائز نہیں۔ جو کہ خروج کیا اس نے غلطی کی لیکن کامیاب ہو گیا، اور لوگ اس کے دست نگر ہو گئے، اس کے ہاتھ کے نیچے آ گئے، اس کی حکومت کے اندر آ گئے، تو پھر اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا جائز نہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے، کیونکہ خروج کا فائدہ خون خرابہ، اور خون خرابہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور عزت و آبرو کی پامالی ہوتی ہے۔ جی، اور پھر آپ نے پوچھا حسین اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا خروج جائز تھا۔ اولاً ان کا نام خروج دینا یہ غلط ہے۔ حضرت حسین جو گئے تھے وہ اس معنی میں نہیں گئے تھے کہ وہاں مل کر کے حضرت معاویہ یا یزید، معاویہ کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا، حضرت یزید کے زمانے، حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے کوفہ والوں نے بلایا، اور کس لیے بلایا تھا، لیکن خروج کے نام سے نہیں گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ اپنی حکومت بنائے، لیکن حکومت بنانے کا موقع ہی کہاں تھا، انہوں نے حکومت بنانے کا سوچا ہی نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جا رہے تھے تو کسی نے کہا خروج نہیں کرنا، کہا خروج کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں، ہمیں وہاں بلا رہے ہیں، ہم وہاں اطمینان سے رہیں گے، اس معنی کی کوئی چیز تھی، خروج کے نام سے نہیں گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے اور یزید نے فوج بھیجی، ظاہر بات ہے ایک حکومت میں اگر کوئی آدمی اٹھ رہا ہے خطرہ اس سے، تو اس کو سمجھانے کے لیے یا اس سے صلح کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے حکومت وقت ہو، تو یزید نے فوج بھیجی، اور انہوں نے کہا حضرت حسین نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو، لیکن انہی لوگوں نے جو حضرت یزید کے فوج میں کچھ لوگ تھے اور کچھ یہ شیعہ حضرات خود رافضی جو تھے حضرت ابوبکر عمر کو کافر کہنے لگے تھے، وہی لوگ ان کو جانے سے روکنے لگے، اور انہی لوگوں نے وہی لوگ ان کے قتل کا ذریعہ بنے، سبب بنے۔ یقیناً یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خروج نہیں کیا تھا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
خون بہا چاہتے تھے اور یہ کہ مجرموں کو پکڑا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دونوں کا عذر الگ الگ تھا، کیونکہ ادھر حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ بھی تھے حضرت معاویہ کے ساتھ۔ حضرت علی کہتے تھے کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم پکڑیں گے۔ اور جب صلح کی بات آئی، آپ جانتے ہیں، تو انہی فتنہ بازوں نے سوچا کہ اگر صلح ہو جائے گی تو ہم ہی نے جنگ کی آگ بھڑکائی تھی یا اختلاف کی آگ بھڑکائی تھی، ہم ہی پکڑے جائیں گے سب سے پہلے، ہم ہی نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ تو پھر انہوں نے صلح کو روکنے کے لیے اور رات کے اندھیرے میں تیر پھینکنا شروع کیا ایک دوسرے کے فوج کے اوپر، اور دونوں طرف وہی لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ سب بہت ہی سوچی سمجھی تدبیر رہی ہے دشمنوں کی، اور ہر زمانے میں دشمن یہی سوچتا ہے کوئی ایسی تدبیر کرو کہ وہ سویا ہوا ہے دشمن تو اٹھنے نہ پائے، اٹھا ہے تو بیٹھنے نہ پائے، بیٹھا ہے تو چلنے نہ پائے، یہ ہے۔ تو اسی طرح یہ کوشش رہی ہے، اور اس زمانے میں ہر زمانے میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اور اس زمانے میں آپ اس کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت حسین کو کہنا کہ خروج کیا تھا، یہ غلط ہے۔ حضرت معاویہ کو کہنا کہ یہ خروج کیے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ ایک اختلاف تھا، صرف ایک اجتہادی مسئلہ تھا کہ خون بہا ہمیں ملنا چاہیے، حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑنا چاہیے۔ ابھی اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کر رہے تھے صرف اسی چیز کا، نہ کہ حضرت علی کے خلافت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب اختلاف ہوا تو لوگوں نے ادھر بیعت کی اور ادھر ان سے بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق حضرت حسن کو کہا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو مومن تھے، کافر نہیں تھے، پیارے رسول نے ان کو دونوں کو مومن کہا مومنین کے دو فرقوں میں سے دو فرقوں کے درمیان جب اختلاف ہوگا تو یہ صلح کرائیں گے۔ صلح کرایا، انہوں نے اپنے کو حکومت سے دستبردار کر کے اور حضرت معاویہ کو خلیفہ وقت تسلیم کیا۔ خلیفہ، نہ کہ ان کو کہا جائے کہ نہیں وہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ تھے الحمدللہ۔ بہرحال اور اسلامی تاریخ کو بگاڑنے کے لیے بہت کچھ چیزیں بیچ میں لا کر کے لوگوں نے دونوں کے خلاف، حضرت علی کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، دونوں طرف سے روافض اور نواصب نے بہت سی باتیں بنائی ہیں۔ تاریخ میں جھوٹی باتیں ایسی ہیں جس کو لے کر کے بہت سے لوگوں نے، جس میں مولانا مودودی بھی اس میں داخل ہیں اور سید قطب وغیرہ داخل ہیں، اور انہوں نے واقعات کی ترتیب دی ہے، بڑی غلطی کی ہے، اور جو صحیح فکر کے لوگ ہیں انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا اور اس کی تصحیح کی ہے۔